بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہسٹری اینڈ ڈاکومنٹری۔ جیسا کہ ہم نے ہسٹری آف انگلش لٹریچر کی ایک سیریز سٹارٹ کی تھی جس میں ہم نے اولڈ انگلش پیریڈ اور مڈل انگلش پیریڈ کو ڈسکس کر لیا تھا۔ آج ہم رینیسا پیریڈ کو سٹارٹ کریں گے۔ رینیسا پیریڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ یہ آؤٹ لائنز اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیں۔ ان آؤٹ لائنز کے اکارڈنگ ہم اس لیکچر کو وائنڈ اپ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم رینیسا پیریڈ کے انٹروڈکشن کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد میجر کریکٹرسٹک کے بارے میں بات کریں گے، ایلزابیتھن ڈرامہ کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد رینیسا پوئٹری اور ان کے جو میجر پوئٹس تھے ان کے بارے میں بات کریں گے، لاسٹ پہ ہم پروز رائٹر اور ان کے جو میجر ورک تھے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ چلیں رینیسا پیریڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رینیسا پیریڈ بیسیکلی 1500 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا اختتام 1600 پر ہو جاتا ہے۔ رینیسا پیریڈ بیسیکلی اٹلی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اسپیشلی ان آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر، ایز انگلینڈ بیکیم دا پاورفل نیشن ان یورپ۔ رینیسا پیریڈ کو ایج آف شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے، ایلزابیتھن ایج بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو گولڈ انگلش پیریڈ بھی کہا جاتا ہے اور گولڈن انگلش پیریڈ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ گولڈن انگلش پیریڈ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں شیکسپیئر، ایڈمنڈ اسپینسر، سر فلپ سڈنی، جان لیلی ٹائپ کے جو رائٹر تھے وہ اسی ایرا میں پیدا ہوتے ہیں اور ہیوج کنٹریبیوشن دیتے ہیں انگلش لٹریچر میں، اسی لیے اس کو گولڈن ایرا بھی کہتے ہیں۔ چلیں ہم اس میں جو ڈسکوریز ہوئیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1453 میں کانسٹینٹینوپول کا فال ہوتا ہے اور ایز اے رزلٹ ترک کی انوینشن ہوتی ہے۔ جو اسکالر ہوتے ہیں پورے انگلینڈ میں پھیل جاتے ہیں اور ایک نیو لرننگ کا آغاز ہوتا ہے 15 سینچری میں۔ اسی ایرا میں مین ڈسکورڈ ہمسیلف اینڈ دا یونیورس، مین خود کو تلاش کرتا ہے اسی ایرا میں۔ کولمبس امریکہ کو ڈسکور کرتا ہے، کوپرنیکس ڈسکور سولر سسٹم کو کرتا ہے، تو یہ اس ایرا کی میجر ڈسکوریز ہیں۔ چلے اب ہم بات کرتے ہیں کریکٹرسٹکس کے، رینیسا پیریڈ کی کریکٹرسٹک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس ایرا کی جو میجر کریکٹرسٹک ہے وہ ہیومنزم ہے۔ اس ایرا میں مین کائنڈ کو سٹڈی کیا جاتا ہے، مین کو امپورٹنس دی جاتی ہے، مین کو ہر لحاظ سے سپیریئر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ رینیسا پیریڈ کی یہ میجر کریکٹرسٹکس ہیں۔ اسی ایرا میں جو انڈیویجولیٹی پر بات کی جاتی ہے، مین کی جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ یہ رینیسا پیریڈ کی جو میجر کریکٹرسٹکس ہے وہ ہیومن کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہیومن کو کنسیڈر کرتے ہیں ہر لحاظ سے۔ جو اس ایرا کی جو تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے وہ ہر انسان اپنے ایکشن کا رسپانسیبل ہے۔ مین رسپانسیبل فار دیئر اون ایکشن، ہر انسان اپنی ایکشن کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ رینیسا پیریڈ کی تھرڈ کریکٹرسٹکس ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہے۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں ایلزابیتھن ڈرامہ کے بارے میں۔ میں نے پہلے بتایا رینیسا پیریڈ کو ایلزابیتھن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے ہم ایلزابیتھن ڈرامہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس ایرا کی جو میجر اور میموریبل اچیومنٹ ہے وہ ڈرامہ ہے۔ اس ایرا میں بہت زیادہ ڈرامہ پروڈیوس کیا گیا۔ اسی ایرا میں جو لیٹن ڈرامہ تھا ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ورک پروڈیوس کیا گیا، ڈرامہ پروڈیوس کیا گیا۔ اس ایرا میں جو یونیورسٹی وچ تھے ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس
کیا گیا۔ یونیورسٹی وٹ سے مراد وہ تمام لوگ جنہوں نے ایک ہی یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا، اکٹھے پڑھے، علم حاصل کیا اور ورک پروڈیوس کیا۔ ان میں سب سے جو تھی میجر رائٹر ہیں وہ کرسٹوفر مارلو ہیں، جان للی ہے، گرین پیلے ہے۔ یہ میجر جو یونیورسٹی ویٹ تھے وہ یہ مارلو اینڈ جان للی تھے۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں الیزابتھن ڈراماٹسٹ۔ اس ایرا میں نے آغاز میں ہی بتا دیا تھا کہ اس ایرا کو ایج آف شیکسپیئر کہتے ہیں۔ شیکسپیئر بہت بڑے ڈراماٹسٹ تھے۔ شیکسپیئر کا جو ورک تھا وہ 4th پیریڈ میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ ان کا جو فرسٹ پیریڈ تھا وہ 1577 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1593 میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ایرا میں کامیڈیز اینڈ ٹریجڈیز پروڈیوس کی۔ ٹریجڈیز کی اگر بات کی جائے تو رومیو اینڈ جولیٹ اس کی سب سے بڑا میجر ورک مانا جاتا ہے فرسٹ پیریڈ میں۔ اگر ہم کامیڈیز کی بات کریں، لوز اینڈ لیبر لاسٹ اس کی میجر کامیڈیز ہے فرسٹ ایرا میں۔ اگر ہم سیکنڈ پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو اس ایرا میں بہت سی کامیڈیز، کرونیکلز پلیز لکھی گئے۔ کرونیکلز ایک اتہاس ٹائپ کی ایک پلے ہوتا ہے جو کہ شیکسپیئر نے اپنے سیکنڈ پیریڈ یعنی سیکنڈ فیز میں لکھی کرونیکلز۔ اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ پیریڈ کی۔ شیکسپیئر کا جو تھرڈ پیریڈ تھا اس میں بہت زیادہ ٹریجڈیز لکھی گئیں اور کامیڈیز لکھی گئیں۔ ٹریجڈیز کا مطلب ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل، ٹریجڈی مینز imitation of serious people having a certain magnitude complete by itself. Means imitation means copy something. So tragedy means action imitation of serious people. So شیکسپیئر کا جو تھرڈ فیز تھا اس میں بہت زیادہ ٹریجڈیز اور کامیڈیز پروڈیوس کی گئی۔ شیکسپیئر نے بہت زیادہ ٹریجڈی پر فوکس کیا۔ اس کا جو میجر ورک تھے اوتھیلو، کنگ لیئر اینڈ ٹائمن آف ایتھنز، یہ اس کے جو میجر ورک تھے تھرڈ فیز کے۔ اب ہم اس کے فورتھ فیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس فیز میں بہت زیادہ کامیڈیز اینڈ ڈرامیٹک رومانسز لکھے گئے جس میں سائبر لائنز، دا ٹیمپیسٹ اینڈ دا ونٹرز ٹیل یہ فورتھ پیریڈ کے میجر ورک تھے۔ میجر ورک پروڈیوس کیا گیا بائی شیکسپیئر۔ کرسٹوفر مارلو ڈراماٹسٹ ہے۔ اس کی ٹیمبر لائن، دی ڈاکٹر فاسٹس یہ بہت بڑی فیمس ورک تھا، دی ڈاکٹر فاسٹس کرسٹوفر مارلو کا۔ جان للی نے یوفیسیوس اور کمپاسپ لکھی گئی، اس کا میجر ورک مانا جاتا ہے جان للی کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں الیزابتھن پوئٹری اور رینیسانس پوئٹری۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہر ایرا میں، ہر دور میں، ہر پیریڈ میں پوئٹری پروڈیوس کی جاتی ہے۔ پوئٹری کسی بھی ایرا کی شان ہوتی ہے، تو اس ایرا میں بہت زیادہ پوئٹری پروڈیوس کی گئی۔ پوئٹری کا آغاز سر تھامس سے ہوتا ہے۔ سر فلپ سڈنی اور ایڈمنڈ سپینسر بہت بڑے نام ہیں پوئٹری میں۔ انہوں نے بہت زیادہ ورک پروڈیوس کیا پوئمز کی فارم میں۔ اگر ہم بات کریں سر فلپ سڈنی کی، سر فلپ سڈنی نے پوئٹری کے ڈیفینس میں این اپولوجی فار پوئٹری لکھی جو کہ پوئٹری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لکھی گئی۔ جب اسٹیفن گوسن نے پوئٹری پر چارج لگائے تو انہوں نے سر فلپ سڈنی نے ان کے ڈیفینس میں، پوئٹری کی ڈیفینس میں یہ بک لکھی، این اپولوجی فار پوئٹری۔ سو اس ایرا میں سر فلپ سڈنی پوئٹس کا میجر ورک
میجر رول پلے کرتے ہیں سر فلپ سڈنی۔ ایڈمنڈ اسپینسر نے فیری کوئین لکھی جو کہ لانگ ایپک پوئم مانی جاتی ہے۔ شیفرز کیلنڈر یہ بھی ایک میجر ورک مانا جاتا ہے ڈیورنگ رینیسانس پیریڈ میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پروز کی، رینیسانس پروز کی۔ اس ایرا میں جو ماڈرن پروز لکھے گئے اس کا اوریجن رینیسانس پیریڈ سے ہی ہوتا ہے۔ ماڈرن پروز کا ماڈرن جو پروز رائٹر تھے وہ سر فلپ سڈنی اور جان لیلی کا بڑا نام آتا ہے۔ تو اس ایرا میں پروز بھی لکھے گئے اور لارج نمبر پروز مانے جاتے ہیں، اس بہت زیادہ پروز لکھے گئے۔ یہ تھا رینیسانس پیریڈ۔ If you have any question about this era, you can ask and put your question in comment box. Thank you so much for watching my video. Jazakallah.